बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मुझे ये मौका फराहम करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पर मैं फिलिप एंथनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने देखें कितने मुल्कों से लोगों को इकट्ठा किया है कि वो खुदा के कलाम को सीख सकें या हम उनके साथ खुदा के कलाम की बात कर सकें। और मैं आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया, क्योंकि ये एक मौका ही होता है कि हम अपनी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचा सकें। तो इससे पहले कि मैं खतने की बात करूं, असल में ये जो मोटिवेशन है या ये खतने के मुतालिक जो बात है उस पर मैं बड़ी मुद्दत से बात करना चाहता था। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे जो ननियाल वाले हैं, ददियाल वाले हैं, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो है वो रसूली खतना हुआ है, यानी कि ये पैदाइशी तौर पर ही खतने के साथ पैदा हुआ। तो मेरे लिए ये एक मामला था या मसला था, मैं सोचता था कि अगर खतना जो है वो ज़रूरी नहीं है तो मैं जो है वो क्यों इस तरह से पैदा हुआ और ये रसूली खतना क्या मामला है। तो काफ़ी मुद्दत से सोचता रहा और कभी ऐसे समझे कि कोई जुर्रत ही नहीं की कि मैं इस पर बात करूं, क्योंकि सब लोग इस बात को मान रहे थे और मान रहे हैं कि जी हमारी जो मसीहत है इसका खतने के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो मैं इससे पहले कि खतने के मुतालिक बात करूं, मैं चाहता हूं कि पहले हम देखें कि जब कलीसिया को मुकर्रर किया गया, जब सेंट पीटर को खास तौर पर इतने लोगों में बोलने के लिए खुदा का पाक रूह दिया गया ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, तो सेंट पीटर ने बहुत से लोगों को खुदावंद की तरफ जो है वो माइल किया, लोगों को बताया कि यीशु मसीह कौन है और इंट्रोडक्शन दिया, और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहा। लोग जो है वो खुदा के साथ जो है वो अटैच होते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ईमान लाना शुरू किया। और हम देखते हैं कि जब कभी भी बात होती थी मसीहत में आने की, तो एकदम जो है उन लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया जाता था और फिर ये कहा जाता था कि इसके बाद जो है आप रुल कुद्स लेंगे, और रसूलों के हाथ रखने से लोग जो है वो रुल कुद्स पाते थे। और अगर हम अमाल 7:47 में देखें तो सेंट पीटर कहते हैं कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रुल कुद्स पाया। तो होता क्या है, कर्नेलियस नामी एक यूनानी है और वो सेंट पीटर को ये कहता है, कहला भेजता है कि सेंट पीटर जो है आए और उन्हें तालीम दें। ये चूंकि यूनानी है और यहूदी जो है यूनानियों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखते। बेशक ये जो कर्नेलियस है ये बड़ा अच्छा बंदा है और ये बड़ा ईमानदार भी है और यहूदियों को जो है वो नजराने वगैरह भी, हदियाजात भी भेजता है, उनकी हेल्प भी करता है और दुआ गो भी है। और कर्नेलियस से खुदा जो है वो हम कलाम होता है और खुदा उससे कहता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है, तो जा और अपने किसी मुलाजम को जो है वो शमौन के घर, जो पतरस कहलाता है, उसके घर भेज दे और उसे बुला कि वो तुझे खुदा का कलाम सुनाए। अब होता क्या है कि उस साइड पे सेंट पीटर को जो है वो खुदा पैगाम देता है। सेंट पीटर जो है वो वजद में आ जाते हैं और खुदा तरह तरह के जानदार जो है वो एक कपड़े में दिखाता है उसको सेंट पीटर को। और सेंट पीटर जब देखते हैं तो उन्हें चूंकि पैगाम ये मिलता है कि इन्हें ज़िबा कर और खा, तो सेंट पीटर कहते हैं कि ऐ खुदावंद आप तो जानते हैं कि मैं हराम नहीं खाता हूं।
تو لہٰذا جب میں حرام نہیں کھاتا ہوں تو میں کیوں کر انہیں ذبح کر سکتا ہوں؟ تو وہ 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور خدا جو ہے وہ سینٹ پیٹر سے، پاک روح کے وسیلہ سے یہ کہتا ہے کہ جسے میں نے حلال ٹھہرایا ہے تو حرام کیوں کہتا ہے؟ اب سینٹ پیٹر کو اس پورے خواب کی قطعی سمجھ نہیں آتی، اس پورے وجد میں آنے کی قطعی سمجھ نہیں آتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے ایسا، یہ خدا نے جو مجھے پیغام دیا ہے، خدا جو مجھ سے کہہ رہا ہے، اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی، اور میں کیا کروں؟ مین وائل کرنیلیس کے وہ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور سینٹ پیٹر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور ان کو سینٹ پیٹر جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں، اور ویلکم کرنے کے بعد ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک رات وہ مہمان پطرس رسول کے پاس ٹھہرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جب پطرس رسول انہیں خدا کا کلام سناتے ہیں، کرنیلیس نے اپنے اور بھی بہت سے دوستوں کو، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور جب پطرس رسول انہیں خدا کا کلام سناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ان لوگوں پر جو ہے کلام سنتے ہی خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے اعمال 11 باب اس کی 15ویں آیت میں، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر ہم روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پطرس رسول انہیں کلام سنا رہے ہیں تو ان پر جب خدا کا پاک روح نازل ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پطرس رسول انہیں جو ہے نا وہ بپتسمہ دیتے ہیں۔ اب بپتسمہ جب دیا جاتا ہے انہیں، ان سب کو، تو پطرس رسول تو یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خدا کا پاک روح حاصل کیا ہے تو اس وجہ سے انہیں بپتسمہ دیا جائے گا، تو اب یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ خداوند میں آ جائیں گے، جبکہ پاک روح تو پہلے نازل ہو چکا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بپتسمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بپتسمہ نہیں ہوا اور خدا کا پاک روح نازل ہوا، تو یہ جو اعمال 11:15 سے 16ویں آیت تک میں نے پڑھا، وہ اس لیے پڑھا کہ پطرس رسول جب بیان کرتے ہیں اس معاملے کو جو ہے وہ یروشلم میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد آیا کہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا جب وہ آسمان پر جانے والے تھے، جب اٹھائے جانے والے تھے، تو تب انہوں نے رسولوں سے یہ کہا تھا کہ یوحنا نے تو آپ کو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن آپ کیا کریں گے؟ روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے۔ تو پطرس رسول جب انہیں بپتسمہ دے چکے ہوتے ہیں، پانی سے بپتسمہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں یہ یاد آتا ہے کہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ پانی سے بپتسمہ نہیں ہوگا بلکہ اب یہ روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے، اور ان لوگوں نے روح القدس سے بپتسمہ پایا، اور پانی کا استعمال بھی نہیں ہوا، بپتسمہ بھی نہیں لیا گیا، لیکن روح القدس ان پر نازل ہوا۔ تو پطرس رسول اس کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ پانی کا بپتسمہ جو ہے لوگوں کو دیا جاتا رہا۔ تو یہاں پہ ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم عادتاً وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے، یا جو ہمارے ایمان میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، یا جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے زمانے میں بھی عین نون کے علاقے میں جو ہے وہ بپتسمہ دیا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، اور یہ اس پانی کو جو ہے وہ استعمال میں لاتے تھے، جبکہ یسوع مسیح نے یہ کہا ہوا تھا۔ اور پھر جب ہم بڑھتے ہیں پولس رسول کی جانب، اور ہم اگر پڑھتے ہیں ان کا افسیوں 5 باب اور اس کی 4 آیت، تو اس میں لکھا ہوا ہے ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ تو اگر ایک بپتسمہ ہے تو یہ تو 2 بن جاتے ہیں، ایک پانی کا بپتسمہ، ایک روح القدس کا بپتسمہ، تو اس طرح 2 ہو گئے، جبکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ بپتسمہ ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے یا تو پانی والا نہیں ہے یا روح القدس والا نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب کہا کہ
रूह कुद्स का बपतिस्मा पाएंगे तो इसका मतलब है पानी को इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया, पानी जो है मुकम्मल तौर पर जाता रहा और अब सिर्फ एक ही बात सामने रही और वो है रूह कुद्स का बपतिस्मा, जिसके हवाले से सेंट पीटर जान तो गए हैं, बयान भी फरमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रसूल जो है वो आगे हम बढ़ते हैं, जब इस चैप्टर से मजीद आगे बढ़ते हैं तो रसूल जो है वो बपतिस्मा दे रहे हैं पानी वाला, जबकि अंडरस्टैंड भी इसको कर चुके हैं। और पौलुस रसूल पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को। अब पौलुस रसूल काफी हद तक इस बात को समझ चुके हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो इस काम के लिए भेजा नहीं, क्योंकि ये जो बपतिस्मा दिया जा रहा है पानी वाला, ये तो असल में है नहीं बल्कि रूह कुद्स का। तो रूह कुद्स का बपतिस्मा तो खुदा अपनी मर्जी से देगा, लिहाजा मैं नहीं दे सकता हूं, वो जिसको चाहेगा मेरे कलाम के वसीला से उस पर पाक रूह नाज़िल करेगा और वो पाक रूह का बपतिस्मा पाएगा। और पौलुस रसूल इसको मजीद आगे बयान करते हुए फरमाते हैं 18वीं आयत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। 17वीं आयत में बपतिस्मा की बात करते हैं और फिर उस बपतिस्मे को असल में वो बता रहे हैं कि ये असल में सलीब का पैगाम है। जब ये पैगाम लोगों तक पहुंचता है तो लोग जब ईमान ले आते हैं तो खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल होता है और उनके अंदर फिर बसा रहता है और यूं वो खुदा की नेमतों को भी हासिल करते हैं और उसकी पहचान में बढ़कर उसके साथ फिर पूरे ताल्लुक में आ जाते हैं। तो मैंने ये सारी बातें इसलिए की हैं क्योंकि समझ तब भी काफी हद तक आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद रूटीन में कुछ हो रहा था। यानी कि समझ आना और रूटीन में कुछ होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कई दफा हम कुछ चीजें रूटीन में कर रहे होते हैं, कई दफा हम कुछ चीजें जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कारबंद नहीं होते हैं। तो ऐसे ही अब ये जो खतने वाला मामला है वो भी है। हुआ क्या? हुआ ये कि जब हम पढ़ते हैं अमाल 15 में, तो अमाल 15 में हम देखते हैं पौलुस और बरनबास की लोगों के साथ बहस होती है, खास तौर पर फरीसियों के साथ जिन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया है, उनके साथ जब बहस होती है तो पौलुस रसूल और बरनबास जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं, कायल करने की कोशिश करते हैं, माइल करते हैं कि नहीं, अभी खतने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब खतना नहीं चाहिए। और यूं ये क्या करते हैं, ये यरूशलेम की तरफ सफर करते हैं, यानी कि उन्हें यरूशलेम को भेजा जाता है कि जाएं और मुकद्दसीन के साथ मिलें, यानी कि सेंट पीटर के साथ, बाकी लोगों के साथ, और उनसे पूछें कि क्या करना है। और वहां पे फिर इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ये डिसाइड होता है कि जी खतना जो है वो ना किया जाए। याकूब रसूल कहते हैं कि लोगों को जो है वो परेशान ना किया जाए, उन्हें दुख ना दिया जाए, उन्हें तकलीफ ना दी जाए, बल्कि खतने को जो है वो छोड़ दिया जाए। यानी कि लोग जो मसीहत में आते हैं, जो मसीहत को कबूल करते हैं, उन्हें खतने पे मजबूर ना किया जाए, बल्कि उन्हें डायरेक्ट ही खुदा के साथ मिलने के लिए तैयार भी किया जाए और इजाजत भी दी जाए। तो ये बात जब हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब 16वें बाब में, अमाल 16 में, मैं अमाल की बात कर रहा हूँ, रसूलों के अमाल, उसके 16वें बाब में, तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो लुस्त्रा में है। वहां पे उन्हें तीमुथियुस नाम एक बंदे से उनकी मुलाकात होती है और वो उसे देखते हैं और देखते हैं कि ये बहुत अच्छा ईमानदार है और मसीहत में ये शामिल हो सकता है और ये बहुत फायदे का इंसान होगा। उसे शागिर्दियत में लेना चाहते हैं, उसे साथ लेके चलते हैं, लेकिन उसकी जो वालदा मोहतरमा है वो तो यहूदी हैं और उसके वालिद साहब जो हैं वो यूनानी हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कर्नेलियस एक यूनानी था। तो पौलुस रसूल जो है उसका खतना कर देते हैं, खतना कर देते हैं डर से। अब 15वें बाब में ये डिसाइड हो चुका है कि खतना नहीं किया जाएगा, लेकिन 16वें बाब में जो है वो खतना हो जाता है और वो भी तीमुथियुस का। तो यहां पे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि असल में
خدا جو ہے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا مجھے قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے، بٹ یہ جو لا ہے اس سے نہیں ختم کرنا۔ 16ویں باب میں خدا نے جب یہ کروا دیا تو مطلب کیا تھا کہ یہ جو عہد ہے میرا، چونکہ دائمی عہد ہے، اسے آپ نے ختم نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے جب یہ فیصلہ جو کیا ہے اسی فیصلے تک اس کو محدود رکھنا ہے کہ ابھی جو لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو آپ اسی طرح سے شامل کریں، لیکن جو میرا عہد ہے یعنی کہ آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی نسل کے ساتھ، جیسے کہ ہم تکوین کی کتاب میں اس کا 13واں باب اس کی 70ویں آیت میں پڑھتے ہیں، میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور یہ تمہارے اور تمہاری نسل کے ساتھ ہوگا، تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ خدا نے ایک دائمی عہد قائم کر لیا، اور اس دائمی عہد کو یقینی طور پر توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو دائمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو خدا پولس رسول کے ذریعے سے اس چیپٹر میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے، یہ اصل میں ڈیسیژن اس لیے لیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے مسیحیت میں آ رہے ہیں، ان لوگوں کو جو یونانی ہیں خاص طور پر، انہیں پہلے یہودی کر کے مسیحی نہ کیا جائے بلکہ ڈائریکٹ ہی مسیحی کر لیا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب مسیحیت پورے طور پر دنیا میں قائم ہو جائے گی، جب ایک پورا سیٹ اپ میں دے دوں گا تو اس کے بعد بھی اس اصول کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے، یا اس فیصلے کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے، بلکہ اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو دائمی قانون ہے اسے ہم نے ماننا ہے، اور اس کو مانتے ہوئے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ بے شک یہ بات جو ہے وہ ڈیسائیڈ آپ نے کی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو دائمی قانون ہے چونکہ دائمی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اور ان کی ساری اولاد کے ساتھ ہے، تو جتنے لوگ بھی ان کی اولاد میں ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے اس قانون کے پابند ہوں گے، اور لازمی ہے کہ وہ اس قانون کو جو ہے وہ اپنائیں۔ تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم کئی دفعہ کچھ ڈیسائیڈ کر لیں اور اس پر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکے ہو جائیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیسے کیسے خدا کا کلام ہمیں اس سارے معاملے کو سمجھنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم اس معاملے کو پورے طور پر پراپر طور پر سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ جو ہے خدا نے اگر بنایا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوگی۔ ایک تو وہ اپنا عہد آپ کے ساتھ قائم کر رہا ہے، دوسرا اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو بھی یہ ایک اچھا عمل ہے جس سے ہم کئی طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور کئی طرح کی خاص طور پر جو جنسی بیماریاں ہیں وہ یقینی طور پر اس عمل سے نہیں ہوتی ہیں۔ خدا نے چونکہ اس عمل کو جاری کر دیا، باغ عدن سے جو ہی حضرت آدم اور اما حوا نکلے تو یقینی طور پر اب اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہے، باقی نسل کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے، تو پھر خدا نے اپنے بندے کے ساتھ جو ہے یہ عہد باندھا کہ یہ جو ایک پروسیس ہوگا، چونکہ اب یہ طریقہ تو چل پڑا ہے اولاد پیدا کرنے والا یہی والا، تو پھر لازمی ہے کہ اب اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہ پڑیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کسی بیماری میں نہ آئیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی تکلیف میں نہ آئیں، بلکہ یہ تکالیف سے، ایسی تکالیف سے جو جنسی ہے اس سے یہ محفوظ رہے۔ تو خدا نے ان کے ساتھ عہد ہی باندھ لیا اور کہا کہ یہ آپ نے عہد کے طور پر، وعدے کے طور پر یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس میں حکمت بھی شامل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی اور وعدہ کیوں نہیں کیا، یا کوئی اور بات کسی اور طریقے سے بھی تو خدا کہہ سکتا تھا نا کہ آپ یہ کر لیں، یہ میرا آپ کے ساتھ دائمی عہد ہوگا، اور کوئی بات
خدا کر دیتا. خدا کہتا کہ تھوڑے بال جو ہیں آپ نے لمبے رکھنے ہیں، اور یہ جو لمبے بال ہیں یہ میرا عہد ہوگا آپ کے ساتھ. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، اور داڑھی جو ہوگی یہ میرا آپ کے ساتھ عہد ہوگا، اور جو بھی بچہ جوان ہوگا وہ داڑھی ہر حال میں رکھے گا تاکہ میرا عہد جو ہے وہ پورا ہو. اور بھی کئی ویز ہیں جو خدا ان کے ساتھ کر سکتا تھا، یا جو بات ان کے ساتھ کی جا سکتی تھی. تو یہی کیوں کی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تب تک چونکہ ہم نے نسل پیدا کرنی ہے، تو لازمی ہے کہ جو بھی نسل پیدا کرتا ہے وہ اس عہد کو اپنی زندگی میں اپنائے، تاکہ وہ تمام طرح سے بیماریوں سے یا مشکلات سے یا پریشانیوں سے بچا رہے. کیونکہ جب ہم اس زمین سے پھر دوبارہ نئے یروشلم میں جائیں گے تو وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ لوگ فرشتوں کے مانند ہوں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ باغ عدن میں تھے. پھر دوبارہ سے اسی طرح کے ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہیں. جیسے کہ وہاں پہ بھی جب وہ باغ عدن میں ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا موجود تھی تو وہ شرماتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو جنس ہے یہ کیا ہوتی ہے. اور اس طرح سے انہیں کسی بات کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ قطعی طور پر ایک دوسرے سے نہیں شرماتے تھے. لیکن جو ہی انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ آئی ہے تو ساتھ ہی انہیں ایک دوسرے سے شرم بھی آئی ہے اور خدا سے بھی شرم آئی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس پیغام سے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو یقینی طور پر ابھی اس سمن کے بعد جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور ان سوالوں کے حوالے سے جو ہے وہ پھر مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین.